اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام اور محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ ماہ شعبان اور آج اس ماہ مبارک کی 5 تاریخ روز ولادت باسعادت شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مبارک موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے وارث زمانہ حضرت قائم اور ہمارے اور آپ کے سرپرست حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اما بعد، قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے ملائکہ محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں، آپ بھی ان پہ درود بھیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آپ بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، صلوات بھیجو اور سر تسلیم کو خم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، جنہیں شبیہ رسول کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں آج ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی ولادت کا روز ہے، لہذا یہ اس مبارک موقع پر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو باتیں بڑی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ جناب علی اکبر کو جناب علی اکبر کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شہزادے کی صورت، سیرت، رفتار، گفتار ہمارے آخر رسول سے مشابہ تھی، اور آپ کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اور اندازہ لگائیے، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جہاں حسن یوسف شرماتا ہے اور جہاں فخر یوسف زندگی گزارتے ہیں، اس گھرانے میں شہزادے علی اکبر کے حسن کے چرچے تھے، اور حسن صرف ظاہری جمال نہیں تھا، بلکہ یہ حسن علی اکبر کا وہ کمال کردار تھا جس میں رسول کے کردار کی جھلک پائی جاتی تھی۔ اسی لیے حسین کو فخر تھا اپنے بیٹے پہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ
کربلا کے میدان میں جب شہزادے جگ کو امام حسین نے رنگ کی اجازت دی تو یہ وہ جملے جو کہے تھے وہ دلیل ہیں اس بات کی کہ شہزادے علی اکبر شبیہ رسول تھے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے جب علی اکبر کو رنگ کی طرف جانے کے لیے کہا اور شہزادے علی اکبر چلنے لگے تو مولا نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز الیہم غلام وشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا بنبیک وکننا اذ اشتقتنا الی نبیک اذ اشتقتنا الی نبیک نظرنا الی وجہ۔ پڑھنے والے اب تو گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو خلقت میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے دنیا میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور جب وَإِذِ اشْتَقْتَنَا اِلَىٰ نَبِيِّكَ، اور جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم اہل بیت تو نظرنا الی وجہ، تو ہم پروردگار اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی شہزادے علی اکبر کا چہرہ اقدس اہل بیت اطہار علیہم السلام کی رسول کی زیارت کے شوق کو پورا کر دیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ شہزادے علی اکبر کس منزل پہ فائز تھے، اور آپ شہزادے کے بارے میں بہت سی باتیں سنتے جس کا وقت نہیں ہے، اور مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادے علی اکبر رسول سے کتنے مشابہ تھے۔ رفتار میں بھی صرف چہرہ ہی مشابہ نہیں تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً۔ آپ دیکھیے حسین نے فرمایا آپ خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے ہو بہو رسول جیسے تھے، خلق، کردار، اخلاق کے اعتبار سے بھی رسول جیسے تھے۔ یعنی اگر پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر کافرین یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے اگرچہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، مگر اگر آپ نے کہہ دیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی آگے ہمارے اوپر حملہ ور ہوگا، تو اے محمد ابن عبداللہ ہم اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کردار رسول ہے۔ حسین نے کہا خلقاً و خلقاً، تخلیق کے اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور اخلاق کے اعتبار سے۔ میرے جوانوں کو میرا پیغام ہے کہ اگر علی اکبر کے ماتمدار ہیں اور شہزادے علی اکبر سے دلی محبت ہے تو میرے جوان اس بات پہ غور کریں کہ کردار علی اکبر کردار رسول سے اتنا مشابہ تھا کہ حسین جیسا امام وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت رسول میں تیرے رسول جیسا ہے۔ تو عزیزان محترم میں میرے جوان بھائیوں، اگر علی اکبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو سیرت علی اکبر پہ عمل کرنا ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ اگر ہم سیرت علی اکبر پہ عمل کریں گے رسول بھی خوش ہوں گے، علی بھی خوش ہوں گے، حسین بھی خوش ہوں گے، علی اکبر بھی خوش ہوں گے۔ اگر سیرت رسول نام ہم صرف علی اکبر کا لیں اور کام ہم دشمنوں والے کریں، کام ہم قاتلان علی اکبر والے کریں، حسین ابن نمیر جیسے کریں، تو پھر محبت علی اکبر کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو کہا خلقاً و خلقاً، تخلیق میں بھی یہ رسول سے مشابہ ہے،
خلق اخلاق بھی رسول اتنا اعلیٰ اخلاق ہے. آپ کے سامنے کی بدرس کروں پیغمبر کا اخلاق کیا تھا کہ اگر بڑھیا مسلسل 3 دن تک کوڑا نہیں ڈالتی ہے تو رسول کا اخلاق اس بات پہ رسول کو بے چین کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اس نے ہمارے اوپر کوڑا نہیں ڈالا. اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, اس کا حال احوال پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا وہ اخلاق پیش کرتے ہیں کہ وہ دشمن ضعیفہ کلمہ پڑھ بیٹھتی ہے. یہ کردار ہے, یہ سیرت علی اکبر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا, حسین کی آنکھ لگی اور حسین نے جب آنکھ کھلی تو کلمہ استرجا زبان پہ جاری تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو علی اکبر برابر میں تھے, پوچھا بابا اس وقت کلمہ استرجا کی ضرورت کیا تھی؟ تو حسین نے یہی کہا تھا, میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے, اور جیسے کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو شہزادے نے یہی تو کہا تھا, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین نے کہا میرے لال ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ شہزادے کیا جملہ تھا؟ بابا تو پھر یاد رکھیے جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہاں پہ حسین نے میرے خیال سے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ علی اکبر میں سیرت رسول کے ساتھ کردار علی بھی جھلک رہا تھا کہ علی نے کل میدان میں کسی سے کہا تھا کہ علی میدان میں آیا ہی نماز کے لیے ہے, اب علی کو نماز پڑھ کر کے لیے جنگ کر رہا ہے. اب علی کو خوف نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ جا پڑے, کیونکہ علی کی جنگ ہی اسی لیے ہے. تو دادا پوتے کا کردار آپس میں کتنا مشابہ ہے, خلق میں, خلقت میں, تخلیق میں, منطقاً مطلب گفتار میں رسول سے مشابہ ہے. کیونکہ اگر رسول سے مشابہ نہ ہوتا تو اچھا گفتار میں علی اکبر کی اذان پہ ہم ماتم کرتے ہیں, آنسو بہاتے, کبھی غور کیا آپ نے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ حسین نے صبح عاشور کی ابتدا اذان علی اکبر سے کیوں کی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ کربلا کے میدان میں سلگتے ہوئے صحرا اور تڑپتے تیروں اور تلواروں کی بارش میں نرغہ ادا میں حسین اپنے اس شبیہ رسول سے اذان دے دلوا کر یہ بتانا چاہتا ہے, میرے جوانوں دیکھو جب کربلا جیسے میدان میں جہاں موت منہ پھاڑے کھڑی ہے اور ہر کسی کو یقین ہے کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کی راہ میں گلے کاٹ جائیں گے, خون بہہ جائے گا, ایسے حالت میں بھی جب نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو باقی عام حالات کی تو بات کرنا ہی بیکار ہے. تو علی اکبر سے اذان دلوا کر حسین نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے, جوانوں جب اگر علی اکبر سے سچی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اذان کی آواز کان میں آئے تو اسے اذان علی اکبر سمجھ کے مسجد کی طرف بڑھنے لگو. بھی سیرت علی اکبر کا پیغام ہے جوانوں کے لیے. علی اکبر کی اذان جو کربلا میں گونجی تھی اس کا ایک پیغام تھا ہمارے جوانوں کے لیے, ہمارے لیے کہ دیکھو علی اکبر کی اذان کے ذریعے ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی کان میں کسی اذان کی آواز آ جائے تو اسے اذان علی اکبر سمجھ کر تم یہ سوچ کے مسجدوں کی طرف اور نمازوں کی طرف بڑھنے لگو کہ شاید یہ کیونکہ کلو ارزن کربلا کلو یوم عاشورا, آج یوم عاشور ہے اور یہ اذان علی اکبر ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ آؤ ہم اکبر میدان کربلا سے تمہیں اذان دے کے مسجدوں کی طرف بلا رہے ہیں. یہ سیرت علی اکبر کا تقاضا, یہ محبت علی اکبر کا تقاضا ہے, یہ الفت علی اکبر کا تقاضا ہے. ورنہ زبانی جمع خرچ کرنے سے عزیزان محترم کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کردار و سیرت علی اکبر پہ عمل کریں اور علی اکبر کے کردار کو سمجھیں اور علی اکبر کی سچی دل میں محبت پیدا کریں تو آپ کو علی اکبر کا کردار دیکھنا ہوگا, سید سجاد کا کردار دیکھنا ہوگا. کیونکہ کربلا جیسے میں چلکتے ہوئے صحرا میں بھی علی اکبر کی اذان کی آواز یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے, کسی واجب کا ترک نہیں ہونا چاہیے, ورنہ نہ سیرت علی اکبر پہ عمل ہوگا, نہ محبت علی اکبر ثابت ہوگی, نہ محبت سید سجاد ثابت ہوگی. تو عزیزان محترم علی اکبر شبیہ رسول ہیں,
علی اکبر سیرت میں بھی رسول جیسے ہیں، صورت میں بھی رسول جیسے ہیں، گفتار میں بھی رسول جیسے ہیں، اور اتنی عظیم شخصیت، آپ سوچئے کہ اہل بیت کا گھرانہ ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے جمال کمال کردار سیرت و صورت میں بھی کوئی بہتر نہیں، مگر وہ بھی جب رسول کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تھے تو حسین جیسا امام کہہ رہا ہے میں علی اکبر کی زیارت کرتا تھا، کیونکہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے رسول کا چہرہ یاد آتا تھا، علی اکبر کے کردار کو دیکھ کے رسول کا کردار یاد آتا تھا، علی اکبر کی رفتار کو دیکھ کے رسول کی رفتار یاد آتی تھی، علی اکبر کی گفتار کو دیکھ کے انداز بیان پیغمبر حسین کو یاد آتا تھا، اور حسین کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ میرا اکبر کو اللہ نے میرے نانا کی شبیہ بنا کے بھیجا ہے کہ اکبر کو دیکھتا رہوں، رسول کی زیارت کرتا رہوں۔ اور اس سے ایک بات، آخری بات یہ بھی ہے، حسین یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو رسول کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ہم اکبر کو بعنوان محبت اولاد نہیں دیکھتے تھے، بلکہ علی اکبر کو اس لیے دیکھتے تھے تاکہ عبادت رسول کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، واللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔